السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آسمان پر نظر آنے والے ایک ایسے حیرت انگیز نظارے کی جس میں یہ خوبصورت چمکتا ہوا چاند چمکتا ہوا نہیں بلکہ ایسے نظر آئے گا جیسا اسے کسی نے سرخ رنگ میں ڈبو دیا ہو۔ یہ کہلاتا ہے بلڈ مون، اور بلڈ مون ہمیں نظر آئے گا 7 ستمبر 2025 کو رات کے تقریباً 9 بجے، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ نظارہ تقریباً 82 منٹس تک دیکھا جا سکے گا۔ اس نظارے کو ایشیا، یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا سے آسانی سے دیکھا جا سکے گا۔ آخر یہ بلڈ مون ہوتا کیا ہے؟ چلیے اسے کچھ آسان زبان میں سمجھ لیں گے۔ بلڈ مون لونار ایکلپس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے جس میں سورج، زمین اور چاند ایک ہی الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک ہی سیدھ میں۔ لونار ایکلپس میں زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں سورج کی روشنی ڈائریکٹ چاند پر نہیں پہنچ پاتی۔ اس وقت سورج سے آنے والی شارٹ ویو لینتھ بلو لائٹ زمین کے ایٹماسفیئر میں اسکیٹر کر جاتی ہے، جبکہ لانگ ویو لینتھ رکھنے والی ریڈ لائٹ چاند تک جا پہنچتی ہے، اور اس فینامینان کو سائنسی زبان میں ریلے اسکیٹرنگ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے چاند ہمیں ریڈ نظر آتا ہے۔ ایسے میں اگر ایکلپس پارشل ہو تو بس صرف چاند کا کچھ ہی حصہ ریڈ نظر آئے گا، اور اگر ایکلپس کمپلیٹ ہو تو سارے کا سارا چاند ہمیں ریڈ نظر آئے گا۔ اور 7 ستمبر کو نظر آنے والا ایکلپس کمپلیٹ ہوگا، اس میں سارے کا سارا چاند ہمیں ریڈ نظر آئے گا۔ اس پارشل اور کمپلیٹ مون یعنی بلڈ مون کا نظارہ لوگ زمانے قدیم سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ زمانے قدیم میں کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگ اس بلڈ مون کے نظارے سے اچھی طرح واقف بھی نہیں تھے۔ اسی لا علمی کی وجہ سے لوگ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے تھے۔ بدشگونی عام تھی، اور یہ مانا جاتا تھا کہ جب بھی اس قسم کا نظارہ آسمان پر نظر آئے گا دنیا میں کوئی نہ کوئی تباہی ضرور مچے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل سورج، زمین اور چاند کی گردش کا الٹ پھیر ہے۔ چلیے اب سمجھتے ہیں اس نظارے کی کچھ حقیقت کو قرآنک ورسز کے ذریعے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ کلن فی فلکن یسبحون، یقیناً آپ نے قرآن میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، یعنی سورج اپنی اسپیڈ سے، چاند اپنی اسپیڈ سے اور زمین اپنی اسپیڈ سے بہت ہی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ ایسے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک ہی سیدھ میں۔ جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جائے تو یہ کہلاتا ہے سولار ایکلپس۔ سولار ایکلپس میں سورج کو گرہن لگتا ہے، یعنی سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ اب سورج میں ہمیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی، جبکہ لونار ایکلپس میں چاند کو گرہن لگتا ہے اور چاند بے نور ہو جاتا ہے، یعنی یہ چمکتا ہوا چاند چمکتا ہوا نہیں بلکہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل قیامت کے دن کی یاد دلاتی ہیں، یعنی یہ وہ دن ہوگا جب سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، یعنی یہ دونوں بے نور ہو جائیں گے، اس میں کوئی روشنی باقی نہیں رہے گی۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اب یہ تو پتہ چل گیا کہ نہ ہی یہ چاند کوئی خوفناک ہے، نہ ہی انسانی جسم پر اس کا کوئی اثر ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو ان نشانیوں پر غور کرتا ہے اللہ اسے علم والے، عقل مند، ہوش مند، مدبر اور سوچنے اور سمجھنے والے کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم سورہ یونس ورس 5 سے لیں گے۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بس صرف بات یہ ہے کہ ہم اس پر گہرائی سے غور کریں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی وحدانیت کو پہچان سکیں، اور جو ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں علم والے کہتے ہیں۔ بہرحال جب بھی کوئی چاند گرہن لگے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز خسوف ادا کریں، روزے قیامت کو یاد کریں، یعنی اس دن کو یاد کریں جب چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ چلیے اسی کے ساتھ اجازت۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ان لوگوں کو شیئر کیجیے گا جو اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنا چاہتے ہوں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔